یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، تو انہوں نے جب سنا نا کہ صحابہ کہتے ہیں رائنا، انہوں نے اس لفظ رائنا کو کہنا شروع کر دیا، لیکن ان کی جو لغت تھی، جو زبان وہ بولتے تھے، اس میں رائنا بے ادبی کا جملہ تھا۔ اب وہ آپس میں حضور کا ذکر کرتے تو رائنا کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ یہ یہودیوں کے حلیف بھی تھے، انصاری صحابی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے، اور ان کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ اب وہ رائنا کہہ رہے ہیں، سعد بن معاذ وہاں سے گزرے، اور جب آپ نے سنا کہ یہ یہودی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو سنیں غیرت کس کو کہتے ہیں، رسول اللہ کے گستاخوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کہا، فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے جواب دیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اونچی آواز میں بولیں، اونچی آواز سے، تاکہ سیکھیں ان گستاخوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ کیا کہا؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنے پر صرف اکتفا نہیں کیا، گستاخ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا بات کی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لئن سمعتها من رجل، اگر اب میں نے کسی بندے سے سنا، منکم، تم میں سے کوئی اگر یہ کہے گا، کوئی اگر یہ کہے گا، وہ جملہ آپ نے نہیں دہرایا، یہ قابل غور بات ہے۔ آپ نے کہا لئن سمعتها، اگر میں نے یہ سنا، پھر کہا کہ یقولها، اگر کوئی تم میں سے یہ کہے گا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کے بارے میں کوئی یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ لفظ آپ نے نہیں دہرایا، رائنا نہیں دہرایا آپ نے، بلکہ آپ نے کہا یہ دہرائے گا، یہ لفظ کہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، آپ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر آج کے بعد تم میں سے میں نے کسی سے سنا کہ اس نے حضور کے بارے میں یہ کہا، وہ جملہ نہیں دہرایا، فرمایا پھر میں کیا کروں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کب یہ بولی بولیں گے مسلمان؟ کب یہ بولی بولیں گے پیران عظام، مشائخ کرام، اساتذہ کرام؟ کب یہ بولی بولیں گے اسلامی دنیا کے لیڈر؟ کب حضور کے عاشق، نعتیں پڑھنے والے، جلوس نکالنے والے، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے کب یہ بولی بولیں گے؟ اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی؟ ہم تو ایمان یہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی چادر کو کوئی میلا کہے تو اس کی بھی گردن اتارنی ہے، لیکن ہم بولیں گے کب؟ اٹھیں گے کب؟ زندہ کب ہوں گے؟ سعد ابن معاذ نے تو غیرت کا نشان کیا بتایا کہ جو جملہ وہ بول رہے تھے آپ نے اپنی زبان پر وہ نہیں لائے، گستاخی کی نقل بھی نہیں کی آپ نے، حالانکہ صحابہ گستاخی کی نیت تو نہیں کر سکتے، وہ تو رائنا اس لیے کہتے تھے حضور آپ رعایت فرما دیں۔ سعد ابن معاذ نے غیرت کا سارا نصاب لکھ دیا کہ امت کا مزاج حضور کے بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ وہ حلیف بھی تھے، ان کے قبائل کے تعلقات بھی تھے، مدینہ پاک کے رہنے والے بھی تھے، مگر لمحہ بھر میں آپ نے بتا دیا کہ حضور کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم سفیر کے معاملے پر مشورہ کریں گے، خطوط لکھیں گے، قرارداد مذمت پیش کریں گے، اقوام متحدہ میں جائیں گے، OIC میں جائیں گے۔ سعد ابن معاذ سے پوچھو نا کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہو تو کس کے پاس جائے جاتے ہیں؟ وہ تو رسول اللہ کے پاس بھی پوچھنے کے لیے نہیں گئے، تم کہتے ہو ہم 57 ممالک کے حکمرانوں کے پاس جائیں گے۔ سعد ابن معاذ تو حضور سے پوچھنے نہیں گئے کہ حضور میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ جس کو عشق ہو، جس کے اندر غیرت ہو، وہ پوچھ پوچھ کر حضور سے پیار نہیں کرتا، غیرت خود بتاتی ہے کہ گستاخ کو کیا جواب دینا ہے۔
عشق خود تعین کرتا ہے کہ گستاخ کی گردن کیسے اتارنی ہے۔ یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کا معاملہ کسی سے پوچھ کے حل کریں گے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تم بتاؤ نا، تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، تمہارے دل میں جو محبت ہے، جو تم نے ریاست مدینہ کی بات کی، جس نبی کے شہر میں جوتے اتار کر تم ڈرامے بازیاں کرتے ہو لوگوں کو کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو بتاؤ نا اس نبی کی عزت کے بارے میں تم کسی سے مشورہ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ ایک سفیر نکالنے کی بات ہو تو تمہیں پیشاب لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، پوری دنیا سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے اور ساری دنیا غرق ہو جائے، ساری دنیا غرق ہو جائے حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پر، سارے جہاں تباہ ہو جائیں، ایک لمحے میں تباہ ہو جائیں، کروڑویں حصے میں تباہ ہو جائیں۔ کسی جہان کی کسی لمحے ضرورت نہیں ہے، صرف ضرورت ہے تو رسول اللہ کی شانوں کی بات کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی عزت کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں اور ہم بے حس، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، ہم ابھی تک اس مسئلے کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ پوری امت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اہل وطن کو اب صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کے گستاخ ملک کے سفیر کو یہاں سے نکالو، اور اگلی بات یہ کرو کہ اب ان گستاخوں کی گردنیں کیسے اتارنی ہیں۔ تمہارے پاس اتنے مضبوط ہاتھ ہیں، تمہارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، قسم بخدا ایک دن کے لیے کوئی حضور کا سچا غلام، ایک دن بھی نہیں، میں نے بڑا کہہ دیا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس وقت کسی حضور کے عاشق کو اقتدار ملے نا، پہلا فیصلہ یہی کرے گا کہ فرانس کے صدر پر حملہ آور ہو کر اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کے ملک کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اگر کوئی حضور کا غلام اقتدار میں ہو تو اس کا پہلا فیصلہ یہی ہوگا۔ باقی باتیں بعد میں، ملک کی معیشت کی بات بعد میں، تعلیم کی بات بعد میں، ملک کے نظام کی بات بعد میں، سب سے پہلے حضور کا غلام یہی فیصلہ کرے گا کہ پہلے اس گستاخ سے نمٹو، اور نمٹنے کا طریقہ وہی ہے جو سعد ابن معاذ نے بتایا، جو صحابہ علیہ رضوان نے بتایا، حضرت محمد بن مسلمہ نے بتایا۔